بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فضیلت سے متعلق عقیدہ۔ پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے علماء نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا ہے اور قادیانیوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان اور جن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے پیغمبر ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ علماء نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو کافر قرار دیا وہ اس کے اس دعوے پر قرار دیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاف صاف حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور مطلب اس کا صاف صاف ہمیں نظر آتا ہے، صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ چیز ہمیں بتا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے جب ایک جنگ چھیڑی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو اس نے بھی نبوت کا ہی دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس سے جنگ کی، باقی معاملات کو بعد میں دیکھا۔ تو یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے جو ایسا کام کرتا ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے سے باہر نکالنا یا کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے کے اندر لے کر آنا۔ اسلام کے جو قوانین ہیں جو ہم بھی ابھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل صاف ظاہر ہیں۔ اس اسلام کا دائرہ جو ہے وہ بالکل صاف کلیئر سب کے سامنے ہے۔ جس کو بھی قرآن و حدیث سے صحیح سے علم حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے مطابق علماء دیکھتے ہیں صرف کہ کسی بندے کا کیا عمل ہے ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے، ظاہری پبلکلی وہ کیا ڈکلیئر کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ علماء اس چیز کو دیکھ کر اور پھر بتاتے ہیں کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے اسلام کا ایک دائرہ ہے، اگر اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے تو زبردستی علماء اس بندے کو زبردستی بھی اسلام کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک طرح سے خیانت ہو جائے گی اللہ کے دین کے ساتھ کہ علماء کی ایک ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں ایک اسکول کا۔ اسکول میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، چوکیدار سمجھ لیں۔ اب اسکول میں جو ٹیچرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، صبح سے وہ آتے ہیں سارے کے سارے۔ اب ان ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو مطلب وہ سیکیورٹی گارڈ چھوڑتا ہے اسکول کے اندر کہ بھئی آپ اس اسکول کے ہو، آپ آ جاؤ۔ لیکن کبھی بھی وہ ایک ایسے بندے کو دیکھے جس کو اس نے نہ کبھی اسکول میں دیکھا، نہ کبھی اس کو مطلب وہ اسکول نہیں آتا جاتا، بالکل نیا بندہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ اس بندے کو روکے گا۔ اگر اس کے معاملات نکل آتے ہیں اسکول کے مطابق کہ مثال کے طور پہ اس کا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں یا پھر وہ خود ٹیچر ہو گیا ہے نیا یا کچھ بھی، تو پھر وہ سیکورٹی گارڈ کہے گا ٹھیک ہے بھئی آپ اس اسکول کے ہیں، آ جائیں، داخل ہو جائیں اندر۔ لیکن اگر اس بندے کے معاملات اسکول کے مطابق نہیں نکلیں گے، مثال کے طور پہ وہ اسکول کا ٹیچر بھی نہیں نکلا، نہ ہی اس کا کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، تو وہ سیکورٹی گارڈ کہے گا کہ بھائی آپ اس اسکول سے باہر ہو جائیں، آپ اس اسکول کے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ آپ اس اسکول سے منسلک نہیں ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو علماء کی بھی دین کے لیے یہی خدمات ہیں۔ علماء صرف چوکیدار ہیں، صرف ایک سیکورٹی گارڈ ہیں جو کہ بتاتے ہیں ایک آدمی کو دیکھ کر، اس سے اس کی باتوں کو سن کر اور بالکل تحقیق کر کے، ایسے بھی نہیں کہ مطلب کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کوئی بندہ، ٹھیک ہے، کوئی
جوش و خروش میں یا اپنے آپے سے نکل کے کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا مطلب وہ نہیں بنتا، بظاہر وہی بنتا ہے لیکن اصل میں وہ مقصد نہیں بنتا، تو پھر بھی علماء اسے نہیں کہتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، علماء اسے نہیں کہتے کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، جب تک کہ پکا یقین نہ ہو جائے۔ جیسے اس قادیانی کیس میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ باقاعدہ یہی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ مانا ہوا، اس لیے ہی علماء نے کہا کہ یہ اسلام کا دائرہ ہے، یہ اسلام کی گیٹ ہے، اس سے وہی داخل ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کو ہم لوگ اس گیٹ سے اندر آنے نہیں دے سکتے۔ بس بات اتنی سی ہے۔ اب ایک آیت بھی ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کی، 253۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تھوڑی سی اس کی ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پیغمبر جن کا ذکر ہوا ان میں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، بعض ان میں ایسے ہیں کہ ان سے بات کی خدا تعالیٰ نے، جیسے آدم اور موسیٰ علیہم السلام، اور بلند کیا بعضوں کا درجہ، جیسے کوئی ایک قوم کا نبی، کوئی ایک گاؤں کا، کوئی ایک شہر کا، کوئی تمام جہان کا، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عنایت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے، جیسے احیاء موتا اور ابرا اکمہ اور ابرس وغیرہ۔ ابرا اکمہ اور ابرس یہ کوڑ اور جو انسان کو دانے نکل آتے ہیں بڑے بڑے، ان کی بیماری ہے، ان بیماریوں کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، زندہ کو مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اور یہ کوڑ اور اس پمپلس یا کچھ اور بڑے دانے جو ہوتے ہیں، ان کی بیماری تھی، ان کو شفا دیتے تھے مریضوں کو، اور قوت دی ان کو روح پاک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کو بھیج کر۔ اب یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو فضیلت سے متعلق ہے، یہ بالکل ظاہر ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اب اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں کہنا، نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم یہ کہیں یا اس کا ایمان رکھیں یا پھر کسی نبی کو نعوذ باللہ کمتر سمجھیں۔ ہمیں بس یہی سمجھنا ہے کہ ہر نبی کی فضیلت ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، اپنا رتبہ ہے، اپنا درجہ ہے۔ ہمیں یہاں تک اپنا ایمان رکھنا ہے، اور سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور ان کے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کو جو ماننے والے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان اس چلتے وقت میں، اس آزمائشوں کے دور میں، اللہ تعالی ہمارا ایمان بچائے، ہمیں ہدایت پر رکھے، اور آخرت میں ہمارے حساب کتاب میں ہم سے آسانی فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔